نیک بندوں پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں کو بشارتیں بھی سنائی ہیں، اور جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے بھی غیب سے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے ایسی جگہ سے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ حلال روزی کی فکر کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے۔ اور ہر برائی سے بچنے کا آسان راستہ اللہ کا خوف، اور ہر نیکی پر عمل کرنے کا آسان طریقہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر آ گیا تو بندہ خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت آ گئی تو بندہ ہر نیکی کا کام کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ چوری کرنے کا خیال دل میں آیا، فوراً اللہ کا ڈر آ گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ غصہ ہو جائے گا، فوراً انسان چوری سے بچ جاتا ہے۔ جھوٹ کا خیال دل کے اندر آیا، اللہ کا خوف انسان کو جھوٹ سے بچا لیتا ہے۔ زنا کا خیال آیا، اللہ کا خوف انسان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ دھوکہ دہی، لوٹ مار، دوسروں پر ظلم اور دوسروں پر زیادتی کی فکر ہوئی، فوری اگر دل میں اللہ کا خیال ہے تو اللہ کا خیال اور اللہ کا ڈر انسان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہر برائی سے بچنے کا آسان ذریعہ ہے۔ اللہ کے ڈر کے علاوہ اگر مخلوق کا ڈر انسانوں کے اندر پیدا کیا جائے تو اور بھی زیادہ بے اعتمادی اور بھی زیادہ بد امنی پھیلے گی، برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ یہ سوچ کر کہ یہ آفیسر رشوت کھا رہا ہے، اس کے اوپر اور ایک آفیسر کو متعین کر دیا گیا کہ دیکھو انہیں رشوت زیادہ کھا رہا، تم اس کی نگرانی کرو۔ پہلے آدمی 100 روپے رشوت دیتا تھا تو اب 200 روپے رشوت دینا شروع کرے گا، 100 تمہارے 100 ان کے، تو اس میں رشوت بڑھ گئی، گناہ ختم نہیں ہوا۔ یہ دونوں اسی حرکت پہ آ گئے، اس لیے تیسرے آدمی کو ان دونوں کے اوپر متعین کر دیا گیا، تو گناہ ختم نہیں ہوگا اور گندگی کا ماحول بڑھے گا، انسانوں پر ظلم کا ماحول بڑھے گا۔ حالات اس کا مشاہدہ آپ کو کروا دیں گے، حالات کو آپ دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ان لوگوں کو اگر گناہوں سے بچانا ہے تو مخلوق کا ڈر پیدا کرنے کے بجائے خالق کا ڈر ان کے اندر پیدا کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اگر تم رشوت دو گے یا رشوت لوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تو انسان گناہ سے بچے گا۔ اللہ کا خوف ہر برائی سے بچنے کا آسان راستہ ہے، اور اللہ کی محبت ہر نیکی پر عمل کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔
اسی لیے فرمایا نماز اللہ کی محبت کی بھی علامت ہے، اللہ کے غصے کی بھی علامت ہے۔ بندہ نماز پڑھے گا اللہ کی محبت آئے گی، نماز چھوڑے گا اللہ کے غصہ ہونے کا خوف دل کے اندر آئے گا۔ میں نے یہ نماز چھوڑ دی، میرا رب اب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جس کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ اللہ کی محبت ہے۔ اور ایمان انہی دونوں باتوں کے درمیان کی ایک چیز کا نام ہے۔ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ایک چیز کا نام ہے۔ نماز میں نے پڑھ لی، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ احساس انسان کو ہو کہ جیسا سجدہ کرنا چاہیے تھا ویسا سجدہ نہیں ہو سکا، جیسا رکوع کرنا چاہیے تھا ویسا رکوع نہیں ہو سکا، جیسی تلاوت جیسی قرات کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکی، جتنا دل لگا کر نماز پڑھنا چاہیے تھا اتنا دل نماز میں لگا نہیں۔ اب یہ میری نماز اللہ کے پاس قبول ہوگی بھی یا قبول نہیں ہوگی، یہ ڈر انسان کو ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے امید، جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کا نام رب ہے۔ تو جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ ضرور قبول کرے گا، اس کو امید کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں رہنے کا نام ایمان ہے۔ اگر بندہ صرف یہ سوچ لے کہ صاحب ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے اوپر غالب کر لے تو وہ بہت جلد اللہ سے دور ہو جائے گا، اور اللہ کو وہ ایک ڈرنے والی چیز سمجھنے لگے گا۔ لہذا اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں آ سکے گی، اتنا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ خود بھی خوف زدہ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی ڈرانا شروع کر دے گا۔ اور اگر صرف اللہ سے امید 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 پہ امید آتی رہی، ڈر نہیں آیا، تو پھر انسان گناہ کر کے بھی امیدیں باندھنا شروع کر دے گا، عمل چھوٹ جائے گا اس سے۔ صرف یہ تصور اس کے اندر آ جائے گا اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، ضرور جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لہذا امید کے ساتھ اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید، ایمان ان دونوں چیزوں کا نام ہے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے پیچھے میں اصل میں ایک مضمون آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے 2 طبقے ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اللہ کے خوف کی بات کرتا ہے، اللہ کے محبت کی بات ہی نہیں کرتا۔ نماز نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا، شرک کرے تو جہنم میں چلے جاتے، یہ کرنا گناہ ہے، وہ کرنا گناہ ہے، وہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، گناہ ڈر گناہ ڈر گناہ ڈر، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، وہ خلاف ہے، یہ خلاف، اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہو گیا۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو صرف امیدوں پہ قائم ہے۔ میں فلاں صاحب کا مرید ہوں، میرا کام چل جائے گا، میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں، اب میں جہنم میں جھلس نہیں سکتا، میں فلاں پانی پی لیا ہوں، میرے کو یہ ہو جائے گا۔ خالی امیدوں پہ قائم ہے بعض حضرات۔ بعض لوگوں میں اتنا زیادہ سختی اور بعض لوگوں میں اتنی زیادہ غفلت۔ تو ایسی صورتحال میں میرے بھائیوں، اگر ہم ایک طرف ہو گئے دونوں میں سے، گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ یا تو محبت میں گمراہ ہو جائیں گے، یا تو پھر
اللہ کے خوف میں انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے خوف بھی بیلنس میں، محبت بھی بیلنس میں، اعتدال کا نام دین ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ حضور نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں۔ اس لیے اعتدال کا نام امت محمدیہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط فرمایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، نہ تم حد سے زیادہ آگے بڑھو گے نہ حد سے زیادہ پیچھے ہٹو گے، تم جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے پر چلو گے، درمیانی جو راستہ ہے اس راستے پر چلو گے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کا نام دین حنیف ہے۔ شاید میری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ذرا بولیے، سمجھ میں آ رہی نا؟ میں ایک بہت بنیادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے یہ عرس کے دن چل رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا وصال 6 رجب کو ہوا۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، سیستان میں پیدا ہوئے تھے، پھر بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں تقریباً 30 سال کا عرصہ گزارا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ پھر اس کے بعد علاقوں کے دورے کیے، پھر مدینہ شریف گئے، پھر وہاں سے ان کو ہندوستان جانے کی ترغیب دی گئی، اشارات کیے گئے، پھر وہ بصرہ، کوفہ، ملتان سے ہوتے ہوئے دہلی آئے، اور دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر آئے، اور اجمیر کے اندر انہوں نے دین کی ایسی بنیاد ڈالی کہ وہاں پر کفر کی اندھیر نگری میں انہوں نے ایمان کی شمع جلائی۔ جہاں پر اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، وہاں پر انہوں نے خدا کے نام کو بلند کیا۔ انہوں نے یہ یقین دلایا لوگوں کو، تم جو دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہو اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ معبود حقیقی نہیں ہیں۔ معبود حقیقی صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ ہی اللہ۔ یہ پیغام تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب اجمیر آئے تو ایک جگہ پر بیٹھے، تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد جو اس زمانے میں ہاتھی گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، ساربان جن کو کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ پھر حضرت خواجہ صاحب وہاں سے اٹھ کر انا ساگر کی پہاڑی کے قریب میں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا اور یہ کہا کہ ہم تو اڑ جائیں گے، تمہارے اونٹ بیٹھنے کے بعد اٹھتے کیا وہ بھی دیکھیں گے۔ جا کے بیٹھ گئے اپنی جگہ۔ بادشاہ کے اونٹ آئے، بیٹھے، لیکن اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ پورے کے پورے طریقے اختیار کر لیے اونٹوں کو اٹھانے کے، لیکن اونٹ اٹھتے ہی نہیں۔ جا کے راجا کو کہا گیا کہ دیکھو ایسا معاملہ ہو گیا، تو وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن جو راجا کی ماں تھی وہ سمجھ گئی کہ اس بزرگ کے ساتھ جو تم لوگوں نے گستاخی کی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے۔
لہٰذا وہ فوری آئے، معافی تلافی کی۔ حضرت نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دوبارہ اٹھ گئے۔ انا ساگر کے پاس رہتے تھے، ایک نہر تھی انا ساگر، وہاں سے پانی پیتے تھے اور وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ نماز وغیرہ ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف کی چیز ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ اسی میں وضو کر رہے ہیں، پھر اسی سے پانی پی رہے ہیں، اسی میں نماز پڑھتے ہیں، پانی اسی پانی سے وضو کر کے، لہٰذا ان کے اوپر پانی کو روک دیا جائے، پانی کے استعمال کو منع کر دیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم منع کر لو۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، تو اس کے بعد ایسا ہوا انہوں نے اپنے لوٹے اور اپنے پیالے کے اندر پورے انا ساگر کے پانی کو سمو لیا۔ پھر جب دوسرے دن وہ لوگ صبح میں آئے تو پوری کی پوری نہر خشک پڑی ہوئی ہے، وہاں پر نہ پانی چل رہا ہے نہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت خواجہ صاحب کے قدم پکڑ لی اور کہا کہ صاحب اللہ کے واسطے آپ ایسا مت کیجیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنا لوٹا اونڈیلا تو پھر دوبارہ پانی جاری ہو گیا۔ میں کرامتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا وہ ذہن میں رکھیں آپ حضرات۔ اسی طریقے سے اس وقت لوگ اپنے کرتوت بتاتے تھے اور اپنے جو ہے نا شو کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس موت کا کنواں ہے نمائش میں، تو ویسے شو کر کے لوگ جو ہے نا اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص، ایک جوگی جو ہے آسمانوں میں اڑنے لگا، اور آسمانوں میں اڑ کے جوگی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے تھے، بت پرستی میں مبتلا کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے کو جو قوت حاصل ہوئی ہے یہ فلاں دیوی کا نتیجہ ہے، فلاں دیوتا کا نتیجہ ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک جوگی بہت زیادہ آسمانوں میں اڑ گیا، تو حضرت خواجہ صاحب نے اپنے پیر سے صرف جوتا نکالا، تو جوگی اڑتے اڑتے ذرا اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا اوپر سے ایک جوتا آ رہا ہے، اور وہ جوتا اوپر سے آ کے ایسا کان بھیری دیا، جوگی فوری آ کے نیچے گر گیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے جوتا پہن لیا، تو اس نے کہا کہ میرے سے بھی مہان کوئی انسان اس مجمع کے اندر ہے۔ فوری حضرت خواجہ صاحب کا جب اس کو علم ہوا تو ان کے پاؤں پکڑ لیے اور ان سے بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی بھی دولت سے نوازا۔ اب یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کو کرامات کہا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ دیکھو بہت غور سے سنیے یہ بات، اس میں کئی لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے ہیں، اپنے عقیدے کو تباہ کر چکے ہیں۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، جو حق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب جس کو جو قبول کرنا ہے قبول کرے، قبول نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ اب جس کا دل چاہے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ جو سچی بات ہے ہم وہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور اس بات کو تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات سنیے اور سمجھیے اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے۔ اس وقت سب سے بڑا ظلم مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ ہے، مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اپنے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو اولیاء کی کرامتیں ہیں یہ حق ہیں، یہ وہمی بات نہیں ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے۔ اگر خلاف عادت بات، جیسے پورا پانی ایک کٹورے میں آ گیا، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اگر ایسی باتیں کسی نبی سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ایسی بات اگر کسی اللہ کے ولی سے ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، ایسی بات کسی بے ایمان سے ظاہر ہو جائے تو اس کو جادو یا اچھمبا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فرق ہے، جو بے ایمان سے ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی،
اور ایمان والا جب ایسی باتوں کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے اندر حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اس کی ایک آسان مثال آپ کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کے لیے یہ کہا تھا، فرعون آج موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم بھی آؤ اور میں فرعون اور میں جادوگروں کو بلا رہا ہوں، مقابلہ کر کے دیکھ لیں گے، جو جیتا انہیں کامیاب۔ جادوگر آئے، ان لوگوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اپنے عصے کو پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عصے کو پھینکا تو ایسی صورت کے اندر فوراً وہ بھی بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا جا کر جو جادوگروں نے سانپ بنائے تھے ان پورے سانپوں کو نگل گیا۔ بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جب جا کے وہ سارے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کے پیر پکڑ لیے، اور پیر پکڑ کر یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم کو کلمہ پڑھا دو، تم جو چیز ظاہر کر رہے ہو وہ حقیقت ہے، ہم جو ظاہر کر رہے ہیں وہ نظر بند ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت ہے۔ جادو انسان کے نظر بندی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور معجزہ یا کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو حضور کے پورے معجزات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور سے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں بولوں یا میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولیں؟ تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی بات، ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں جو ہے ان سے کہلواؤ۔ تو فوراً کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی تھی۔ تو یہ جو معجزات ہیں یہ انسان کے کرنے سے نہیں ہوتے، اللہ کے کروانے سے ہوتے ہیں۔ جادو یا نظر بند جو ہوتا ہے وہ یہ وقتی کھیل ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ معجزہ اور کرامت یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آ کر بعض لوگوں نے دو طبقے ہو گئے مسلمانوں کے یہاں پر بھی، اور دونوں نے اپنے عقیدوں کو خراب کر لیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جن سے ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں، جن بزرگوں سے لوگوں نے ان کو اتنا ماننا شروع کر دیا کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ ارے صاحب اتنے کراماتی بزرگ ہے، ارے صاحب کو دیکھو، ارے ہمارے صاحب کے ہاتھ سے یہ ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا، ایسے ان کی عقیدت میں مبتلا ہو گئے، ان کو سجدہ کرنے لگ گئے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرنے لگ گئے، ان کے نام پہ لاک ڈالنے لگ گئے، ناڑے بننے لگ گئے، اور کیا کیا مٹھی دھول کر رہے اللہ ہی کو معلوم۔ یقین نہ آئے تو آج بھی خواجہ صاحب کے مزار پہ جا کے دیکھو، وہاں اللہ ہے ہی نہیں، خواجہ ہی خواجہ ہے۔ میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں۔ جو ہوگا خواجہ صاحب سے ہوگا، یہ شرک ہے۔ یہ آگے بڑھ گئے، یہ لوگ آگے بڑھ گئے کرامت کو ماننے میں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کرامتوں کو ماننے سے ذرا پیچھے ہٹ گئے، کرامت ورامت کوئی چیز نہیں ہے، سب بکواس، سب بکواس۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں کون کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، سمجھنے والے سمجھیں گے۔ یہ سب بکواس ہے، کرامت ورامت عقل میں آتا ہے، یارو اتنا پانی اس میں کیسا آتا کہ ایسا ہو سکتا کیا؟ بھائیو، دین اپنی عقل سے سمجھنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے نازل کیے ہوئے ایک قانون کا نام ہے۔ مٹھی میں کنکریاں ہیں کہتے وہ لوگ کلمہ پڑے گئے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ نعوذ باللہ، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ بہت سارے لوگ اولیاء کی کرامتوں کو اس وقت اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ چیز عقل میں نہیں آتی، دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور اگر یہ معجزے کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر ولی کی کرامت کا انکار کرے گا تو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے درمیان کا راستہ
جو علماء اہل سنت علماء دیوبند کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کی کرامت کو مانو، لیکن اس کے ساتھ یہ مان لو یہ کرامت جو ظاہر ہوئی ہے اس بزرگ کے ظاہر کرنے سے نہیں، اللہ کے ظاہر کروانے سے ہوئی ہے۔ اس بزرگ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، یہ چیز اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کرامت کا انکار کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے، لہذا نظر کو حق رکھو، جو کرامت ہے وہ برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جس سے کرامت ظاہر ہوئی اس کے پاؤں نہیں پڑیں گے، اس کے قدم نہیں چومیں گے، اس کی عزت و توقیر اپنے دل میں ضرور رکھیں گے، اور کرامت ظاہر ہونے کے بعد کرامت کا انکار بھی نہیں کریں گے، کرامت کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا بیچ کا سیدھا سیدھا راستہ ہے، اور یہی سچا دین ہے۔ چونکہ اس وقت حضرت خواجہ اجمیری کا عرس چل رہا ہے، لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو، کوئی تو سرے سے حضرت خواجہ صاحب کو گالیاں بک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ سب دھندے ہیں، یہ سب تماشے ہیں۔ کیا ہو یار، وہ آئے مرے کھپے ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ میں نے سنا ہے ایسی باتوں کو تکلیف ہوئی، اولیاء کی شان میں گستاخی مت کیجیے۔ اور بعض لوگ اتنی زیادہ آگے بڑھ گئے، وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، زبردستی مزار بنا لیے، جھنڈا لگا لیے صاحب، وہاں پر شروع ہو گئے نئی 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 چیزیں کرنا۔ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ سیدھا راستہ یہ جو اللہ والے ہیں، حقیقت میں اللہ والے ہیں، ان کی جو کرامتیں ہیں وہ برحق ہیں، نہ ہم کرامت کا انکار کریں گے اور نہ کرامت والے بزرگ کو خدا کا درجہ دیں گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اس لیے بزرگوں، میں نے سمجھا یہ بات ضروری طور آپ کے سامنے عرض کر دی جائے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا 2:15 بجے ہی بات کو ختم کر دینا، لیکن جو ہے نا بات آ گئی تو بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت پڑی۔ میں سمجھتا ہوں عقیدہ تو سمجھ میں آ گیا ہونا آپ کو۔ میں نہ ادھر کی بات کرتا صاحب نہ ادھر کی، جو حق ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔